بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اس کے دماغ میں آیا، اس نے گدگدی محسوس کرتے ہی سانس روکی، پھر جلدی سے سانس لیتے ہوئے بولی، آؤ مسلسل آتے رہو، کوشش کر رہی ہوں۔ ایسا 2-4 بار ہوا۔ پاشا کو پہلے چند سیکنڈ تک اس کے دماغ میں رہنے کا موقع ملا، پھر وہ زیادہ دیر رہ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ شعوری طور پر جو سوچ رہی تھی وہی اس کے چور خیالات بھی کہہ رہے تھے۔ اس نے ایڈی پال پاشا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ غلطی کا یہ احساس فطری تھا، کیونکہ اس عرضی دنیا میں اس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ ایک نہایت عزیز سہیلی بدی بدی اسے چھوڑ کر باپ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ بدی بدی کو فرار ہوتے وقت موقع ملتا تو وہ اپنا بیگ بھی لے جاتی۔ جان سے زیادہ عزیز سہیلی ہونے کا دعویٰ کرنے والی بدی بدی کی خود غرضی صاف ظاہر ہو گئی تھی۔ عرضی دنیا میں روشنا کی تنہائی سمجھا رہی تھی کہ اسے ایک ایسے دوست کی ضرورت ہے جو یہاں کے دنیاوی دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتا رہے، اور پاشا سے بہتر دوست کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ تسلیم کرنے والی حقیقت تھی۔ اس تنہا حسینہ کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ پہلے اس نے ایٹمی لباس کو اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھا تھا، پھر عقل نے سمجھایا کہ سولارز اور روبوٹس ایٹمی لباس کی موجودگی میں شکست کھا سکتے ہیں، تو وہ اکیلی عورت ایسے ایٹمی لباس سے اپنی حفاظت آپ کیسے کرے گی؟ پاشا مختلف طریقوں سے اس کے چور خیالات تبدیل کرتا رہا اور روشنا کو اپنے خلاف سوچنے پر مائل کرتا رہا، لیکن اب اس نے مستقل مزاجی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ پاشا سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائے گی، اس کا اعتماد حاصل کر کے صرف اسی کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ وہ مطمئن ہو کر اس کے پاس آیا، پھر اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر بولا، میں اس وقت تک تم پر اعتماد کروں گا جب تک اعتماد کے قابل رہو گی۔ تمہاری بہتری اسی میں رہے گی کہ تم اپنے دماغ میں ہمیشہ مجھے خوش آمدید کہتی رہو۔ وہ خوشی سے گلے لگ گئی، اسے طرح طرح سے خوش کرنے لگی۔ وہ بیڈ پر آیا، وہاں جگہ تنگ تھی۔ اس نے بے ہوش اسٹیل بروکس کو اٹھا کر فرش پر پھینک دیا۔ وہ مسکرا کر بولی، تم نے میرے لیے اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ ایسی باتیں ایک عورت کو اچھی لگتی ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی جگہ کوئی تیسرا یا تیسری نہ آئے، لیکن وہ پہلے ہی بے ہوش تھا، کہیں مر نہ گیا ہو۔ اس ملک میں 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے ایسے ہیں جنہوں نے ٹرانسفارمر مشین سے میرے ساتھ گزر کر غیر معمولی جسمانی قوت حاصل کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ کتا اسٹیل بروکس ہے، یہ آسانی سے نہیں مرے گا۔ اس نے ایک آلہ دکھاتے ہوئے کہا، یہ ریموٹ کنٹرولر جیسا ہے، تم اس کی کارکردگی کے بارے میں بتاؤ۔ وہ بولی، یہ واقعی ریموٹ کنٹرولر ہے، صرف پاور پلانر روبوٹس کے لیے ہے۔ یوں تو ہمارے زون کے تمام روبوٹس اپنے مصنوعی دماغ کے مطابق خود متحرک رہتے ہیں، اپنی طور پر زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہاں کے سائنسدان اپنی ضرورت کے وقت اپنے طور پر ان سے کام لینے کے لیے ان مختلف بٹنوں کے ذریعے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اگر کبھی وہ روبوٹس بے قابو ہوتے ہیں تو ایک بٹن کو دبانے سے وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ سے ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ پاشا نے ایک کین دکھا کر پوچھا، اس میں کیا ہے؟ گیس ہے۔ اگر فلائنگ شوز کی گیس اچانک ختم ہو جائے تو اس کین سے شوز میں گیس بھر لی جاتی ہے۔ اس بیگ سے جتنی چیزیں برآمد ہوئی تھیں وہ سب بڑی کارآمد تھیں، کسی بھی برے وقت میں کام آنے والی تھیں۔ اس نے تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد اسٹیل بروکس کے اندر جھانک کر دیکھا، اب وہ ہوش میں آنے والا تھا۔ پاشا نے اسے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا، پھر اس پر تنظیمی عمل کرنے لگا۔ اس نے پہلے اس کا برین واش کیا، پھر اسے اپنا معمول اور تابع بنا لیا۔ روشنا نے کہا، تمہارے عمل کے دوران میں اس کے چور خیالات پڑ رہی تھی۔ اس نے وہاں میدان میں رہ کر سنا ہے کہ تمہارا اور پارس سایہ بن کر سولارز کے ساتھ خلائی زون میں گئے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ ہمیشہ سایہ بن کر رہیں گے یا جسمانی طور پر ظاہر ہوتے رہیں گے؟ پاشا فکر مند ہو گیا۔ اسے بھی ابھی معلوم ہوا تھا کہ پارس خلائی زون کی طرف گیا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ اس نے سایہ بن کر دونوں روبوٹس کو نکارہ بنا دیا تھا، لیکن یہ اب معلوم ہوا تھا کہ وہ سولارز اور بدی بدی کے ساتھ خلائی زون کی طرف گیا ہے۔ پاشا کی سماعت و بصارت، ذہانت اور جسمانی قوتوں میں پہلے سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا تھا، ایسا اضافہ کہ وہ گوشت پوست کا انسان ہو کر بھی ایک فولادی روبوٹ بن گیا تھا۔ لیکن پارس کا نام سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ ماضی میں کئی بار پارس نے اسے بیوقوف بنایا تھا۔ اس نے کئی بار سوچا تھا کہ اپنی غیر معمولی جسمانی قوت کے ذریعے اسے کچل ڈالے گا، لیکن وہ
مکار کبھی ہاتھا پائی کا موقع ہی نہیں آنے دیتا تھا، اس سے پہلے ہی بڑی چال بازی سے اسے بیوقوف بنا کر چلا جاتا تھا۔ روشنا نے اسے فکر مند دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، تم اسے نہیں جانتی؟ وہ ایسا چال باز اور مکار ہے کہ کبھی میرے قابو میں نہیں آیا، ایسا شیطان ہے کہ شیطان بھی اس کے مشوروں پر عمل کرتا ہوگا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اسی پارس کی جسے تم نے سولارز اور روبوٹس کے مقابلے میں دیکھا تھا۔ کیا وہاں کوئی بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ تنہا خطرناک روبوٹس کو نکارہ بنا دے گا اور جو سولارز پوری دنیا کا حکمراں بننے آیا تھا اسے فرار ہونے پر مجبور کر دے گا؟ واقعی اس نے پتہ نہیں خود کو اور تمہارا کو کیسے سائے میں تبدیل کیا تھا۔ اس نے سایہ بن کر اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، میں اسی کے لیے فکر مند ہوں۔ اس کی مکاریاں پہلے ہی کچھ کم نہ تھیں، اب وہ سایہ بن کر میرے آس پاس رہے گا تو میں اسے دیکھ بھی نہیں سکوں گا۔ اب تو وہ نہیں ہے، خلائی زون میں چلا گیا ہے۔ ہمارے پاس فلائنگ شوز ہیں، میں نے سوچا تھا اچھی خاصی تیاریاں کرنے کے بعد وہاں جاؤں گا اور اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے وہاں کے حکمرانوں پر غالب آ جاؤں گا۔ اب تو تمہارے ذریعے بھی خلائی زون کے بارے میں بہت سی اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن مجھ سے پہلے وہ شیطان وہاں چلا گیا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا گل کھلا رہا ہوگا۔ میں تمہیں خلائی زون کے متعلق سب کچھ بتاؤں گی، ہو سکتا ہے وہ سایہ بن کر جانے والا تمہارا کے ساتھ ناکام واپس آئے یا وہیں اس کی موت ہو جائے۔ موت کی صورت میں اس سے نجات حاصل ہو جائے گی اور واپس آئے گا تو ہم اس کی واپسی کی وجوہات کسی طرح معلوم کریں گے، اس طرح تمہاری معلومات میں اور اضافہ ہوگا۔ کیا ایسا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم خلائی زون میں اس کی مصروفیات کے بارے میں معلوم کر سکیں؟ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، زمین سے خلائی زون کی طرف یا خلائی زون سے زمین کی طرف مسلسل پرواز نہیں کی جاتی ہے۔ پرواز کے دوران کچھ ایسی اہم ضروریات ہوتی ہیں جن کے لیے خلا میں رک کر قیام کرنا پڑتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک خلائی اسٹیشن قائم کیا گیا ہے۔ سولارز نے بھی اپنے روبوٹس کے ساتھ اس زمین پر آتے وقت اور یہاں سے فرار ہوتے وقت اس خلائی اسٹیشن پر کام کیا ہوگا۔ وہ خلائی اسٹیشن تمہارے زون سے کتنی دور ہے؟ تقریباً 5000 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس اسٹیشن پر بڑی ٹی وی اسکرینوں پر خلائی زون کے مناظر اور وہاں کے لوگوں کی مصروفیات دیکھی جا سکتی ہیں اور ریڈیو وائرلیس کے ذریعے ان سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ پاشا نے پوچھا، اگر ہم اس خلائی اسٹیشن تک جائیں گے تو کیا وہاں سے پارس کو خلائی زون میں دیکھ سکیں گے؟ وہ تو سایہ بن گیا ہے، کیسے دیکھ سکیں گے؟ اس نے جو دعا کھائی ہے اس کی تاثیر ختم ہونے کے بعد وہ پھر گوشت پوست کے جسم میں نظر آنے لگے گا، پھر تو اسے اور تمہارا کو خلائی اسٹیشن سے دیکھا جا سکے گا۔ وہ سوچنے لگا، پتہ نہیں پارس کتنی مقدار میں وہ غیر معمولی دوا اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ رقیق دوا نہیں ہے، گولیاں ہیں، اور گولیاں اتنی ہی ہوں گی جتنی اس کی جیبوں میں اور تمہارا کے پرس میں گنجائش ہوگی۔ اگر وہ دونوں کئی ماہ تک وہاں رہیں گے تو گولیاں ختم ہو جائیں گی اور انہیں زمین پر واپس آنا پڑے گا۔ روشنا نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ میں اس شیطان کو کسی طرح اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا خلائی اسٹیشن تک جانا چاہتے ہو؟ اگر فلائنگ شوز کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو وہاں تک جا کر دیکھنا چاہوں گا۔ پارس کو بھی اور سولارز کو بھی، وہ ہماری دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ میں اسے دوبارہ زمین پر آنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، اور وہاں پارس سے نمٹ سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے زمین پر آنے کے بعد نمٹ لوں گا۔ تمہارے فلائنگ شوز کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک تو اس کے ایندھن کا کین تمہارے پاس ہے، پھر یہ کہ خلائی اسٹیشن میں ضرورت کا تمام سامان رہتا ہے، ایندھن بھی مل سکتا ہے، نئے فلائنگ شوز مل سکتے ہیں اور پرانے شوز کی مرمت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خلائی زون میں سانس لینے کے لیے قدرتی طور پر آکسیجن کی تھوڑی سی کمی ہے۔ اس کمی کو طبی سائنس کے ماہرین نے پورا کیا ہے۔ انہوں نے ایسے کیپسول تیار کیے ہیں جن میں سے ایک کیپسول کو نگل لیا جائے تو 6 ماہ تک سانس لیتے رہنے سے آکسیجن کی کمی کا احساس نہیں رہتا ہے۔ یہ آکسیجن کیپسول بھی خلائی اسٹیشن میں دستیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ روشنا کے چور خیالات پڑھنے لگا، وہ کس حد تک درست معلومات فراہم کر رہی ہے۔ روشنا کے دماغ میں پرائی سوچ کے باعث گدگدی ہو رہی تھی، لیکن وہ برداشت کر رہی تھی اور پاشا کے اعتماد پر پوری اتر رہی تھی۔ اس نے مطمئن ہو کر کہا، ہمیں ایک بار آزمائشی طور پر خلائی اسٹیشن تک جانا چاہیے۔ ہم وہاں سے خلائی زون کے حالات معلوم کریں گے، پھر ان حالات کے مطابق آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ میں وہاں قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کروں گی۔ خلائی اسٹیشن والے تمہیں جانتے ہیں، کیا مجھے خلائی پلیٹ فارم پر قدم رکھنے کی اجازت دیں گے؟ تم قد اور جسامت کے اعتبار سے روبوٹ ہو۔ آج شام کے اور کل صبح کے اخبارات میں ناکام ہو جانے والے دونوں روبوٹس PP5 اور PP6 کی تصاویر شائع
ضائع ہوں گی وہ بھی گوشت پوست کے انسان لگتے ہیں. تم ان میں سے کسی بھی روبوٹ کا چہرہ بنا کر میرے ساتھ چلو گے تو کسی کو شبہ نہیں ہوگا. یہاں سے روانگی کے لیے کون سا وقت مناسب ہوگا؟ وہی وقت جب سولارز اپنی بیٹی کے ساتھ گیا تھا. ایسے وقت خلائی اسٹیشن کی طرف ہلکی سی سورج کی روشنی رہتی ہے. ویسے تاریکی بھی ہو تو تمہارے پاس جو دوسرا ریموٹ کنٹرولر ہے اس کے ذریعے فلائنگ شوز کا رخ سیدھا خلائی پلیٹ فارم کی طرف رکھا جاتا ہے. کل ہم اسی وقت روانہ ہوں گے جب سولارز گیا تھا. تب تک تم سوچو کہ میرے اندر ایسی کوئی کمی ہے جو میرے لیے پرابلم بن سکتی ہے. صرف ایک کمی ہے، تم خلائی زبان نہیں جانتے ہو. خلائی پلیٹ فارم پر پہنچنے کے بعد یہ بید کھل جائے گا. وہ سر جھکا کر زبان کا مسئلہ حل کرنے کے متعلق سوچنے لگا. اگرچہ وہاں جانا بہت ضروری نہیں تھا لیکن پارس کا ذکر ہوتے ہی اس کے سر پر ہتھوڑا سا لگتا تھا. اس کے دل اور دماغ میں یہ بات گھسی ہوئی تھی کہ جب تک پارس کو چونٹی کی طرح نہیں مسلے گا یا اسے اپنا تابعدار نہیں بنا لے گا اس وقت تک خود کو عرضی دنیا کا سب سے بڑا شہز اور تسلیم نہیں کرے گا. یہ خیال رہ رہ کر چٹکیاں لے رہا تھا کہ وہ شیطان پتہ نہیں خلائی زون میں کیا کرتا پھر رہا ہوگا. خلائی پلیٹ فارم پر سولارز اور بدی بدی کا شاہانہ استقبال کیا گیا تھا. ان کے لیے 2 سیٹر کار آئی تھی. باقی آگے پیچھے والی کاروں میں مسلح گارڈز بیٹھے ہوئے تھے. سولارز اپنے محافظوں سے کہنا چاہتا تھا 2 سیٹوں والی شاہی سواری میں صرف 2 نہیں 4 سوار ہیں. 2 سوار ایسے ہیں جو محافظوں کو نظر نہیں آئیں گے. پارس نے سوچ کے ذریعے کہا جب نظر نہیں آئیں گے تو محافظوں کو کہنے سے کیا حاصل ہوگا؟ ہم تمہارے اندر ہیں، وہ ہمیں مارنے کے لیے تم باپ بیٹی کو ایٹمی گنوں کا نشانہ نہیں بنائیں گے. سولارز نے کہا ہم نہ بھی بتائیں تو تم دونوں زیادہ دیر چھپ کر نہیں رہ سکو گے. خلائی اسٹیشن اور خلائی زون میں قدم رکھنے والوں کا پہلے طبی معائنہ کیا جاتا ہے. انہیں ایکس رے مشین کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے. تمہاری دنیا کی ایکس رے مشین سے ہماری مشین مختلف ہے، یہ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا. بدی بدی اب تک لکی 7 کے زہر سے سہمی ہوئی تھی. وہ بولی تم دونوں ظاہر ہو جاؤ گے تب بھی میں تمہارا کو بہن بنا کر گلے لگاؤں گی. سولارز نے کہا مسٹر پارس تم بھی تمہارا کی طرح زہریلے ہو. تم دونوں ہمارے دوست بن کر ہماری حکومت میں شامل ہو کر ہمارے لیے بہت بڑی طاقت بن سکتے ہو. ہم نے ارضی دنیا پر حکومت کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہے کامیابی کے بعد تم زمین پر ہمارے نمائندے حکمران بن سکتے ہو. اسے جواب نہیں ملا. اس نے توجہ سے سنا. پارس کے کراٹے سنائی دے رہے تھے. اس نے بیٹی سے کہا ارضی دنیا کے لوگ عجیب ہوتے ہیں، باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں. کیا تمہارے اندر تمہارا جاگ رہی ہے؟ اس نے اسے بہن بنا کر گلے لگانے کی بات کی مگر وہ خاموش رہی، بلکہ وہ بڑی دیر سے خاموش ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں اچانک ہمارے اندر سے نکل کر ہمارے گارڈز کے اندر چلے گئے ہوں؟ اس نے پریشان ہو کر کہا وہ دونوں ہم دونوں کی موت کی طرح ہیں. آج تک کسی نے موت کے فرشتوں کو نہیں دیکھا. ہم بھی ان دونوں کو نہ دیکھ رہے ہیں نہ محسوس کر رہے ہیں مگر سمجھ رہے ہیں کہ زندگی کے ساتھ ساتھ موت چل رہی ہے. وہ قافلہ ایک گنبد نما عمارت کے سامنے رک گیا. وہ عمارت ایک طبی تجربہ گاہ تھی. وہاں کے ڈاکٹر اور دوسرے ماہرین نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا. پھر ان باپ بیٹی کو میڈیکل چیک اپ کے لیے اندر لے گئے. ایک ڈاکٹر نے معائنے کے دوران پوچھا سولارز آپ 2 روبوٹس کے ساتھ گئے تھے اور خلاف توقع جلد واپس آئے ہیں، لیکن وہ روبوٹس کہاں رہ گئے ہیں؟ وہ اپنی ناکامی اور شکست کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے کہا یہ حکومتی معاملات ہیں، تم اس سلسلے میں بات نہ کرو. ڈاکٹر کی مجال نہیں تھی کہ ایک حکمران سے پھر کوئی بات کرتا. ان باپ بیٹی کو ایکس رے مشین کے سامنے لے جایا گیا. وہ مشین ایک بہت بڑے کیمرے کی طرح تھی. اس کے سامنے کھڑے ہونے والے کا پورا ڈھانچہ سامنے ایک سکرین پر نظر آتا تھا. جسم کے مختلف اعضاء. تمام ڈاکٹر اس سکرین کے سامنے بیٹھ کر اپنی اپنی مہارت کے مطابق رپورٹ لکھتے رہے. پہلے سولارز کو ایکس رے مشین کے سامنے آنے کے لیے کہا گیا. اس نے کہا میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ہی وقت میں مشین کے سامنے آ رہا ہوں، ہمیں توجہ سے دیکھو. وہ دونوں مشین کے سامنے آئے. ان کا سراپا سکرین پر ڈھانچے کی صورت میں دکھائی دینے لگا. علم الابدان کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سکرین پر باپ بیٹی کے ڈھانچوں کو دیکھنے لگے. انہیں سولارز کے ڈھانچے کے ساتھ ملا ہوا ایک اور ڈھانچہ نظر آ رہا تھا. کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کیمرہ ذرا ہل گیا ہے اور ایک ہی تصویر ایک
پر ایک نظر آ رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا فوکس درست کرو، مشین کے لینس کو چیک کرو۔ ایکس رے مشین آپریٹر نے لینس کو چیک کیا، فوکس بھی درست تھا۔ اس کے باوجود بدی بدی کے ڈھانچے پر بھی ایک اور ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ سولارد نے کہا میں نے پہلے بتانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ تم میں سے کوئی یقین نہیں کرتا۔ ارضی دنیا سے دو گوشت پوست کی ٹھوس ہستیاں سایہ بن کر ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے کہا یہ عجیب سی بات ہے، سایہ تو انسان کے باہر نظر آیا کرتا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر نے کہا سایہ انسان کے اندر رہتا ہے، جب انسان روشنی میں آتا ہے تو سایہ اس کے اندر سے نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ سولارد نے کہا ہم باپ بیٹی روشنی میں ہیں، ہمارے پیچھے دیوار پر ہمارے سائے ہیں، لیکن یہ جو اندر ہیں انہیں روشنی بھی باہر نکالنے میں ناکام ہے، ہم خود انہیں اپنے اندر سے نکال نہیں سکتے۔ لکی 7 اور پارس ان کے اندر سے نکل کر ان باپ بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب اسکرین پر 4 ڈھانچے سر سے پاؤں تک نظر آ رہے تھے۔ پارس نے کہا لا حول ولا قوت، خلا میں آنے کے بعد ہماری ننگی تصویریں آ رہی ہیں۔ لکی چلو یہاں سے۔ وہ دونوں سائے ایکس رے مشین سے ہٹ گئے، صرف باپ بیٹی رہ گئے۔ تمام ڈاکٹروں اور وہاں کھڑے ہوئے چند گارڈز نے بڑی حیرانی سے یہ تماشا دیکھا تھا۔ گارڈز کو کمانڈ کرنے والے افسر نے کہا تھا وہ سائے اسی تجربہ گاہ کے اندر ہیں، انہیں تلاش کرو۔ سولارد نے حکم دیا رک جاؤ، کیا انہیں تلاش کر کے گرفتار کر سکو گے؟ کیا سائے کو ایک مٹھی میں یا ایک چٹکی میں بھی پکڑا جا سکتا ہے؟ گارڈز اور ان کے افسر جواب نہ دے سکے۔ ایک افسر نے پوچھا کیا ارضی باشندے اسی طرح سایہ بن جاتے ہیں؟ نہیں، یہ جو سایہ بن کر آیا ہے اس نے یہ انوکھا طبی تجربہ کیا ہے، یہ اور اس کے ساتھی کسی دوا کے استعمال سے سایہ بن جاتے ہیں۔ ابھی اس کے ساتھ ہماری خلائی زون کی ایک زہریلی لڑکی تمہارا ہے، وہ بھی اس سائے سے شادی کر کے سایہ بن کر ہمارے اندر سما کر یہاں تک چلی آئی ہے۔ اب یہ اس کی رہنمائی کرے گی، یہاں کے تمام راز بتائے گی۔ سہمی ہوئی بدی بدی نے کہا میرے بوب کی باتوں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم تمہارا اور اس کے لائف پارٹنر کو دشمن سمجھ رہے ہیں، یہاں انہیں اپنا مہمان سمجھو، میں نے تمہارا کو بہن بنایا ہے، تمہارا تم سن رہی ہو نا؟ سولارد نے کہا سیدھی سی بات ہے جسے ہم زیر نہیں کر سکتے، اس سے زیر ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سائے پارس کو خود سے برتر سمجھتے ہیں۔ کیوں مسٹر پارس تم سن رہے ہو نا؟ اس بڑے ہال کے ایک گوشے میں اچانک ہی دونوں نظر آئے۔ پارس نے کہا سولارد تم دوست بن رہے ہو، مجھے خود سے برتر تسلیم کر رہے ہو، اور تمہاری بیٹی میری بیوی کو بہن کہہ چکی ہے تو اب ہمارے درمیان پردہ نہیں رہنا چاہیے۔ لکی 7 نے کہا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سایہ بننے والی گولیوں کا اثر ختم ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو دوست مان لیا ہے۔ پارس نے لکی 7 کو ڈانٹ کر کہا کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ گولیوں کا اثر ختم ہو چکا ہے؟ تم بالکل احمق ہو۔ دیکھو جی، میرے میکے میں آ کر مجھے احمق نہ کہنا، جب میرے میکے والی نے پچھلے تمام دشمنیاں بلا کر مجھے بہن بنا لیا ہے تو اب ان سے کیا چھپانا کہ سایہ بنانے والی گولی اب ہمارے پاس نہیں رہی ہے۔ پارس نے اس کی زلفوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے رخسار پر ایک تمانچہ رسید کیا، پھر کہا بے وقوف کی بچی، ہر عورت اپنے میکے پہنچ کر اترانے لگتی ہے، چل بھاگ یہاں سے ورنہ کتے کی موت ماری جائے گی۔ سولارد نے کہا لگایا، اپنے ایٹمی لباس کے بٹن کو 2 انگلیوں سے تھام کر کہا بھاگنے کا راستہ کہاں ہے؟ میرے گارڈز تمہارے قریب نہیں جائیں گے، تم دونوں زہریلے ہو اور تم میرے قریب نہیں آ سکو گے کیونکہ ابھی یہ بٹن گھومنے والا ہے اور تم دونوں کے چیتھڑے اڑانے والے ہیں۔ پارس نے ہاتھ اٹھا کر کہا پلیز اپنی بات پر قائم رہو، مجھے برتر تسلیم نہ کرو، میں دوست بن کر رہوں گا اور تمہارے بہت کام آؤں گا۔ بدی بدی نے باپ کے ایک بازو کو تھام کر کہا نہیں بوب نہیں، یہ ناگ اور ناگن ہے، یہ ناگن زندہ رہے گی تو میں خوف سے مرتی رہوں گی، پلیز فوراً ان کی زہر سمیت انہیں فنا کر دیں۔ لکی 7 اور پارس کی نظریں اس بٹن پر تھیں جسے سولارز گماتا تو وہ دونوں پلک جھپکتے ہی فنا ہو جاتے اور اسے یہ کرنا ہی تھا۔ انہوں نے ہی سایہ بن کر زمین پر اس کے روبوٹس کو نکارا بنایا تھا اور اسے ہارنے والے سپاہی کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ پھر لکی 7 سے خطرہ تھا کہ اس کی بیٹی کو اپنے زہر سے مار ڈالے گی۔ سولارز نے
दो उंगलियों के दरमियान बटन को दबाया, इसमें से एक बारीक चांदी की किरण जैसी एटमी शुआ निकली। वो दोनों जिस गोशे में खड़े हुए थे वहां की ठोस दीवारें और सतून एक जोरदार धमाके से छोटे छोटे पत्थर और कंकर बनकर उड़ने लगे। कितने ही डॉक्टर और गार्ड जख्मी होकर भागने लगे। दोनों बाप बेटी इन सब से पहले भागकर हाल से बाहर आ गए थे और अब इमारत से बाहर दौड़ते जा रहे थे। बदी बदी को अपने दिमाग में लकी 7 की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, बद बद बदी बदी। वो दौड़ने के दौरान चीख मारकर औंधे मुंह गिर पड़ी। बॉब, मैं मर जाऊंगी, वो मेरे अंदर बोल रही है। बॉब, वो जिंदा है। वो बेटी को सहारा देकर उठाने लगा। जिस वक्त इसने एटमी शुआ का रुख इनकी तरफ किया था, इस वक्त इसने भी इन दोनों को नहीं देखा था। वो फिर साया बन गए थे, यानी थोड़ी देर के लिए जाहिर होकर ये साबित कर गए थे कि सोलार्स और बदी बदी बदतरीन दुश्मन हैं और दुश्मन ही रहेंगे। लकी 7 और पारस की पहली गोलियों का असर वाकई जायल हो गया था। इससे पहले ही इन्होंने एक एक गोली अपनी दाढ़ में दबा ली थी, फिर गोश्त पोस्त के जिस्म में जाहिर होकर एक दूसरे से लड़ने का ऐसा ड्रामा किया था जिससे यकीन हो गया कि अब वो दोनों वहां दोबारा साया नहीं बन सकेंगे। इस यकीन के साथ ही दोनों बाप बेटी ने छुपी हुई दुश्मनी जाहिर करके अपना दोगलापन साबित कर दिया था। इस इमारत का एक हिस्सा टूट गया था। जख्मियों को तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा रही थी। वो बाप बेटी 2 सीटर में बैठकर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाने लगे। सोलार्स बहुत परेशान था। वो बेटी के शाने को थपक कर कह रहा था, बेटी हौसला करो, अब तो जो होना है वही होगा। क्या वाकई तुमने तुम्हारा की आवाज सुनी थी? यस बॉब, वो जिंदा है, वो बोल रही थी। मजाक उड़ाने के अंदाज में सिर्फ बद बद बदी बदी कह रही थी। तुमने कुछ देर पहले आवाज सुनी थी, क्या इसके बाद इसने कुछ और कहा है? इसके साथी पारस को भी कुछ कहना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर नहीं बोल रहा है। तुमने एक बार आवाज सुनी है तो ये तुम्हारा वहम और खौफ का नतीजा हो सकता है। बॉब, अगर वो आपके हमले की जात में आते तो वहाँ कंकर पत्थर के अलावा इनके जिस्म के टुकड़े भी नजर आते। दुरुस्त कहती हो, वो दोनों जिंदा हैं और मसलहतन खामोश हैं। वो रोते हुए बोली, क्या अभी वो मेरे अंदर होगी? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या रोने से मौत टल जाएगी? इसके दिल में मेरे लिए रहम पैदा हो सकता है। थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मैं दोनों जहरीलों को खत्म कर दूं। मैंने वही कोशिश की और नाकामी हुई। इस वक्त मेरे और तुम्हारे दिलों में इनके लिए रहम पैदा नहीं हुआ। फिर कैसे तवक्को करती हो कि वो तुम पर रहम करेगी? मेरी बेटी, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। तुम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देता, लेकिन मौत का रास्ता कैसे रोक सकता हूँ? मैं जिस कदर भी गिड़गिड़ा कर तुम्हारे लिए रहम की भीख मांगूंगा, मुझे भीख नहीं मिलेगी। अपना आप मजबूत करो, दुश्मन को दुश्मन ही समझो और इससे रहम की तवक्को मत करो।